اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیقولوا هل نحن منظرون افبعذابنا یستعجلون افرأیت ان متعناهم سنین ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 203 سے لے کر اور 207 تک، 207 یعنی 207 تک تلاوت کی گئی ہے، اور ترجمہ ان آیات کا یہ ہے کہ فَيَقُولُ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، تو تب وہ کہیں گے کیا ہمیں مہلت دی جائے گی؟ کیا وہ لوگ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ کیا آپ نے غور کیا کہ اگر ہم انہیں برسوں تک دنیا میں عیش کرنے دیں، پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، تو ان کی عیش پرستی انہیں عذاب سے نہیں بچا سکے گی۔ حضرات گرامی، اس سے پہلے جو ذکر چل رہا تھا اور جو بات چل رہی تھی، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک یہ دردناک عذاب دیکھ نہیں لیں گے اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، اور جو ان پر اچانک آ جائے گا فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، یہ جو عذاب آئے گا تو یہ اچانک آ جائے گا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور اس کا ان کے ذہن میں بھی پتہ نہیں ہوگا، اس کا احساس بھی نہیں کر پائیں گے۔ اب فَيَقُولُ، اور تب وہ کہیں گے کیا ہمیں مہلت دی جائے گی؟ تو اب آپ دیکھیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آج انسان کے پاس میں وقت ہے، آج انسان کی سانسیں چل رہی ہیں، وہ زندگی گزار رہا ہے، دنیا کے اندر ہر طرح کی نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہو رہا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے، مگر اس وقت کو وہ غنیمت نہیں سمجھتا، اور اسے لگتا ہے کہ بس ہم جیتے ہی رہیں گے۔ شیطان انہیں خوب امیدیں دلاتا ہے، کل پرسوں، اس کے بعد، پھر اس کے بعد انسان بس ایک اسی طرح سے خیالی دنیا میں جیتا رہتا ہے اور آگے بڑھتا رہتا ہے، اور جب موت کی حقیقت اس کے سامنے آ جاتی ہے اور موت کا جب وہ کڑوا ذائقہ چکھتا ہے، اس وقت اسے پتا چلتا ہے کہ ارے سب کچھ تو ختم ہو گیا، خواب تھا جو کچھ دیکھا، جو سنا افسانہ تھا، سب ختم ہو گیا، لگتا ہے زندگی بالکل ختم ہو گئی۔ اور اب وہ جب اس کے سامنے حقیقتیں آ گئیں، سامنے سچائیاں سامنے آ گئیں، اب وہ کہہ رہا ہے کاش کہ ہم کو دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے، پھر ہم نیکیاں کریں، اچھے کام کریں، عمدہ کام کریں، اب وہ بار بار کہہ رہا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ اگر یہ عذاب ان پر آئے گا اور اچانک عذاب آ جائے گا تو یہ کہیں گے ہل نحن منظرون، کیا ہمیں مہلت دی جائے گی؟ ہمیں تھوڑی مہلت دے دی جائے، ہم تھوڑا سا اور ابھی دنیا میں رہ لیں، تھوڑی اور نیکیاں کر لیں۔ دیکھیے کتنا عجیب منظر ہوتا ہے، آپ سوچ کر دیکھیں، قبرستان کی طرف نکلے، قبرستان میں جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ میں نے تم کو پہلے قبروں کے پاس جانے سے، ان کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، اب جایا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کیونکہ وہاں جانے سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، آخرت کی یاد۔ اب آپ قبرستان میں جائیں، کسی بھی قبرستان کے اندر آپ دیکھیں کہ وہاں پر مردے لیٹے ہوئے ہیں، قبروں کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ یہ جو تھا، یہ جو قبر کے اندر یہ جتنے لوگ لیٹے ہوئے ہیں، یہ بھی زمین پر چلتے تھے، پھرتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، شادی بیاہوں میں شرکت کرتے تھے، دوست احبابوں کے درمیان محفلیں جماتے تھے، یہ سب کچھ کرتے تھے، لیکن اب یہ نہیں کر سکتے، اب یہ محتاج ہیں، اب یہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، اب یہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے، اب یہ الحمدللہ نہیں کہہ سکتے، یہ استغفار نہیں کر سکتے، یہ درود نہیں پڑھ سکتے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ نہیں پڑھ سکتے، یہ 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ روزہ رکھنا چاہیں روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کا نامہ عمل بند ہو چکا ہے۔ لیکن ہم لوگ جو قبروں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ زمین کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ تو کر سکتے ہیں، جو مہلت ملی ہوئی ہے، ذرا سوچ کر دیکھو کہ یہ نہیں کر سکتے اور ہم کر سکتے ہیں۔ اگر ان کو دوبارہ زندہ ہونے کا موقع دے دیا جائے تو اپنی ساری زندگی یہ صرف عبادت میں لگا دیں گے۔ قرآن پاک نے کہا ہے کہ جب وہ اللہ کے سامنے پہنچیں گے تو کہیں گے اے میرے پروردگار ربنا
کیا ہے، ربنا ابصرنا فرجعنا نعمل صالحا، پروردگار ہم نے سب دیکھ لیا ہے، سب کچھ دیکھ لیا، فرجعنا نعمل صالحا، تو ہمیں آپ واپس کر دیجئے تاکہ ہم نیک اعمال کر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، اب تم واپس نہیں جا سکتے، اب دنیا کی زندگی تمہاری ختم ہو گئی، اب دنیا کے اندر تم واپس جا کر نیک کام کرو، اب تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تم دنیا میں جب تک زندہ تھے تب تک کام کر سکتے تھے، نیکیاں کر سکتے تھے، وہ کاؤنٹ ہوتی، وہ شمار کی جاتی، مرنے کے بعد نامہ اعمال بند ہو گیا۔ ہاں اگر تم کو صدقہ جاریہ کر کے آئے تھے، قرآن پاک چھوڑ کر آئے تھے، نیک اولاد چھوڑ کر آئے تھے، کوئی مسجد بنا دی تھی، کوئی کنواں کھدوا دیا تھا، کچھ جو صدقہ جاریہ ہے وہ تمہارے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ لیکن اگر آدمی نے ایسا نہیں کیا تو وہ اعمال جو وہ انجام دیتا تھا نیکیوں کے، وہ سب ختم ہو گئے۔ تو کتنے سوچنے کی بات ہے کہ آج ہمارے پاس موقع ہے، آج ہم زندہ ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں، ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں تو آسمان اور زمین کے برابر نیکیوں سے بھر جائے گا۔ ہم لا الہ الا اللہ کہیں، وہ اللہ کے ہاں اس کا ثواب لکھا جائے گا۔ استغفار پڑھیں، درود پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نفلی روزے رکھیں، نفل نمازیں پڑھیں، جو بھی ہم نیک کام کریں گے وہ سارے نیک اعمال آج لکھے جا رہے ہیں، ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن جو ہی موت طاری ہو گئی پھر کچھ نہیں، پھر ختم۔ تو کفار مکہ جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر عذاب لاؤ، اگر تم سچے ہو تو عذاب لاؤ، لے آؤ عذاب، مر جائے ہم، خاتمہ ہو جائے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات کہی کہ یہ لوگ جو اس طرح سے بات کہہ رہے ہیں، افا بعذابنا یستعجلون، یہ لوگ جو ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں عذاب آ جائے، عذاب آ جائے۔ ٹھیک ہے، جو تم نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو عذاب دے گا، موت کے گھاٹ اتار دے گا، تم کو فنا کر دے گا، تو کیوں نہیں آ جاتا عذاب؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ کتنی ان کی بدنصیبی ہے کہ اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے نکال رہے ہیں۔ ذرا یہ سوچے کہ جب عذاب آ جائے گا تو کیا ان کو مہلت ملے گی؟ تب تو ان کے پاس کوئی مہلت نہیں ہوگی، ان کو کچھ بھی مہلت نہیں دی جائے گی، ان کی زندگی کھینچ لی، ختم ہو جائے گی زندگی ان کی۔ ابھی جو مہلت ملی ہوئی ہے یہ اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، نہ یہ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں، نہ شعور کا استعمال کرتے ہیں، نہ نبی کی بات پر کان دھرتے ہیں، اپنی زندگی کو یہ ضائع کر رہے ہیں۔ اے نبی سنو، ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر افرأیت ان متعناہم سنین، اگر ہم ان کو برسوں تک زندگی دے دیں، جتنی زندگی انسان کی زندگی 60-70 سال کی ہے، انہیں ہم 100 سال کی دے دیں، 150 سال کی دے دیں، 200 سال کی دے دیں، 300 سال کی دے دیں، پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی تو موت آئے گی، پھر موت نہیں آئے گی، پھر بھی تو موت آئے گی۔ تو تم کو کیا لگتا ہے کہ یہ اگر ان کو ہم 200 سال کی عمر دے دیں تو کیا یہ عبادتیں کریں گے؟ یہ ایسے ہی ہر دھرمی جیسے کر رہے ہیں کرتے رہیں گے۔ جو صحیح دل والے ہوتے ہیں، صحیح سمجھنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، وہ بات کو سمجھ لیتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں وہ بات کو سمجھ لیتے ہیں، اور جو نہ سمجھنا چاہیں تو پھر آپ ان کے سامنے کتنی تقریریں کریں، سب بیکار۔ ہمارے ہاں ایک اردو میں مثال دی جاتی، کہتے ہیں ہم لوگ کہ اگر کوئی سو رہا ہو تو اسے جگایا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی بن کے لیٹا ہو، سونے کا ناٹک کر رہا ہو، تو آپ کتنا ہی اسے جگائیں پھر وہ نہیں جگے گا۔ تو ایسے وہ لوگ جو ہٹ دھرم ہیں، ضدی ہیں، جن کی مزاج میں سرکشی ہے، ہٹ دھرمی ہے، آپ انہیں کتنا ہی سمجھائیں، مثالیں دیں عمدہ طریقے سے، لیکن وہ سمجھنے کے نہیں ہیں، وہ نہیں سمجھ پائیں گے۔ لیکن وہ لوگ جو جن کے دل میں سچائی ہے، وہ حقیقت کو پانا چاہتے ہیں، وہ سچائی کو پانا چاہتے ہیں، وہ اپنی زندگی بنانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کی ہمیش اللہ کی نعمتوں میں داخل ہو جائے، اللہ کی جنت کے ہم حقدار بن جائیں، اللہ اپنے فضل سے ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں تو پھر وہ اپنے دماغ کا صحیح استعمال کرتے ہیں، وہ نبی کی باتوں کو سنتے ہیں، قرآن پاک اور اللہ کے رسول کی پیاری باتیں، حدیثیں ان کے سامنے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اور اپنی زندگی بہتر بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو انہی لوگوں میں سے بنائے۔
جو نیکی کرنے والے ہیں اور اچھائیاں کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بہت صاف کہہ دیا ہے کہ آپ نے غور نہیں کیا کہ اگر ہم انہیں برسوں تک دنیا میں عیش کرنے دیں اور پھر ان پر عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو ان کی عیش پرستی انہیں عذاب سے نہیں بچا سکے گی۔ یہ ایسے ہی جو ہے اپنی حرکتیں کرتے رہیں گے، ایسے ہی سرکشی کرتے رہیں گے، ایسے ہی ہٹ دھرمی کرتے رہیں گے، تو ان کو لمبی زندگی سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ زندگی لمبی یا چھوٹی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ وہ زندگی کیسے گزر رہی ہے، نیکیوں میں گزر رہی ہے یا بدی میں گزر رہی ہے، اچھائیوں میں گزر رہی ہے یا گناہوں میں گزر رہی ہے، فرق اس بات سے پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو نیک لوگوں میں سے بنائے اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کی اور نیکیوں سے سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔